السلام علیکم۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہے حاجی اکبر میر صاحب، صدر پاکستان بینک اتحاد۔ تو آج ہماری اکبر صاحب سے چند سوالات کریں گے اور پوچھیں گے تنظیم سازی کے بارے میں، جو پنجاب میں حاجی افضل خان صاحب آئے ہوئے ہیں، کہ تنظیم سازی ملتان کی یا ملتان ڈویژن کی کیسے چل رہی ہے۔ سب سے پہلے ملتان میں صدر کے طور پر اپنی ذمہ داریوں کے کردار کے بارے میں آپ بتائیں۔ میں نے اپنی کوشش کافشوں سے پاکستان میں اتحاد کے پلیٹ فارم پہ بڑی کوشش اور کام کیا۔ میں بزنس مین فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے والد بھی بزنس مین تھے، ہم بھی بزنس مین ہیں۔ تو بزنس مین کی وجہ سے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، اجمل خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ حاجی افضل خان آئے تو انہوں نے گھیر گھار کے جو پاکستان بھی اتحاد کے پلیٹ فارم پہ ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور ملتان کے حوالے سے کہ میں نے حاجی افضل خان صاحب سے مشاورت کی ہے اور میں نے آپ کا نام ملتان ڈسٹرکٹ کے لیے چنا ہے کہ شاہد میو کو صدر بنایا جائے ڈسٹرکٹ ملتان کا۔ اور باقی فیض اور وہ حاجی صاحب آئیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں، اور سٹی کا صدر جو ہے حاجی صاحب سے مشورہ کے لینے کے لیے وہ چودھری جمیل صاحب کا نام دیا گیا ہے۔ تو باقی رہی اب حاجی صاحب آئیں گے، آپ سب دوست ہوں گے، میٹنگ ہوں گی، جو بھی فیصلہ ہوگا اور اس پہ عمل پیرا ہوں گے۔ دوبارہ اس کا اچھا حاج صاحب یہ بتائیں کہ چند ماہ پہلے آپ نے قصبہ مڈل، شجرآباد، ملتان سٹی اور مٹروٹلی وغیرہ کے دورے کیے ہیں، تو آپ کو برادری کے حوالے سے، تنظیم کے حوالے سے کیا رسپانس ہو رہا ہے؟ ماشاءاللہ جی، برادری تو انتظار میں بیٹھی ہے کوئی آئے، اور وہ آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہے، اور آپ بھی ساتھ تھے ہمارا، اور ماشاءاللہ بڑے ہم نے طوفانی دورے کیا اور ہر جگہ لوگوں نے ویلکم کیا، اور لوگوں کی سنی سنائی پہ میرا بیٹا وکیل بن رہا ہے، انشاءاللہ یہ پی ایچ ڈی بن کے کر کے آئے گا، اور یہاں اس نے وکالت کی تو میں اسے بیٹے کو صبح شام یہی کہہ رہا ہوں کہ میو برادری کا جو کوئی حصہ ہے آپ نے فری کرنا ہے، اچھا یہ بلکہ 1 روپے کاغذ تک یہ اپنی جیب سے لگانا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اجمل خان کے جو پرانے ساتھی ہیں، جو اب کافی دور نظر آتے ہیں، اس تنظیم سے اتنے اٹیچ نہیں ہیں، کیا ان کو دوبارہ ہی اسی جوش جذبے کے ساتھ دوبارہ آنا چاہیے؟ میں نے جو دیکھا ہے نا جی، اور پورے اپنے ڈسٹرکٹ ملتان چھوڑ جو حاجی صاحب کے ساتھ لاہور ادھر ادھر یہ وہ پھرتے رہتے ہیں، جو بھی حالات واقعات دیکھے ہیں، جتنے بھی پرانے ساتھی تھے اجمل خان کے شہید ہونے کے بعد سب اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی مجھے تو اس بارے میں کوئی پتہ نہیں، لیکن جیسے جیسے میں قریب گیا ہوں معاملات کا پتہ چلا ہے کہ اجمل خان صاحب پائیہ ٹکٹ دیتے تھے، لوگ اجمل خان کے ٹکٹ پہ کراچی جاتے تھے، اور ادھر بھی ریسٹورنٹ میں جہاں آتے تھے 10 کمرے بک کراتے تھے، 10 گاڑیاں کرتے تھے، اور اسی لیے کہ حاجی افضل خان صاحب ان کے بھائی یہ حالات کو دیکھتے ہوئے وہ بھی ڈسہارٹیڈ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اجمل خان نے اتنا کام کیا بیو قوم کے لیے کہ ایک بچہ بھی سڑکوں پہ نہیں نکلا، اور حاجی صاحب بھی چھپ چھپا کے اپنا نام بھی نہیں لینا چاہتے تھے حالات واقعات کے مطابق، لیکن اب انہیں پھر جوش جذبہ اس عمر میں آیا ہے، تو ماشاءاللہ ان کی کوشش ہے کہ زیادہ آگے نہ لے جاؤں تو اجمل خان کے در تک تو میں تنظیم چلاؤں، اور نئے شروع سے تنظیم سازی ہو رہی ہے اپنا پنجاب میں کراچی میں، تو ماشاءاللہ بہت اچھی تنظیم چل رہی ہے اور بہت اچھی یونٹ میں گیا ہوں، وہاں پہ حاجی صاحب کے ساتھ 2-3 جلسے اٹینڈ کیے ہیں، اور یہاں پہ جیسے حاجی صاحب ماشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں، اب انہوں نے ایک ٹور پروگرام بنایا کہ ہر مہینے میں نہ تو میں ہر دوسرے مہینے میں انشاءاللہ جنوبی پنجاب آیا کروں گا، اور وہ اپنا جو ہے مرکزی باڈی بھی اب تشکیل دینے والے ہیں، اور یہ بھائی ارشد صابر کو بھی مرکزی اس میں جناب بیلی ممبرشپ میں رکھا ہے انہوں نے، جو پچھلے اب دیکھو کیا فیصلے ہوتے ہیں، اور مجھے بھی مرکزی میں اس کو لگا ہے، اور کیونکہ آپ پرانے ساتھی ہیں ماشاءاللہ ورکر بھی ہیں،
اور آپ کا ملتان میں بھی سب لوگ جانتے ہیں، اور مٹوٹلی میں بھی اور شجاباد میں بھی آپ کا حصہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بہتر آپ پاکستان بھی اتحاد کی صدر ہونے چاہیے۔ میرا مشورہ حاجی صاحب کو یہی ہوگا، پہلے بھی دیا ہے اور اب بھی یہی ہوگا۔ کیا آپ دوبارہ بطور جنرل سیکرٹری اسد صابر کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، ہم تو ارشد بھائی کو بہت اونچی اڑان پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اب حاجی صاحب سے آئیں گے تو کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ جنوبی پنجاب میں یہ اگر وہ لاہور والوں کو سارے عہدے دیں گے تو ہم کدھر گئے؟ انشاءاللہ ہم وہاں سے جناب علی اپنا حصہ ان سے لیں گے، لاہور والوں سے چھین کے بھی لیں گے اور ویسے بھی لیں گے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں میو اتحاد دوبارہ قدم جمع پائے گی؟ جیسے ماشاءاللہ حاجی صاحب کا جوش و جذبہ شروع ہوا ہے، یہ اگر اسی طرح رہا تو انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کچھ ہی مہینوں میں انشاءاللہ یہ اجمل خان کی طرز کی جناب جماعت بنے گی۔ اور کیونکہ اب جو بندے آئیں گے نا وہ بے لوث اور مخلص آئیں گے، نہ انہیں کسی کو ٹکٹ ملے گی، نہ کسی کو جناب علی ریسٹورنٹ میں رہائش ملے گی، نہ گاڑی پٹرول ملے گا۔ جو آئے گا اپنی جیب سے کرے گا اپنے سسٹم میں، اور انشاءاللہ وہی تنظیمیں کامیاب ہوتی ہیں جو جناب علی اپنا کام چاری اپنی جیب سے رکھتی ہیں، کسی کی طرف دیکھتی نہیں۔ کیا آپ کو اس وقت موجودہ صورتحال میں ملتان ڈویژن میو اتحاد فعال ہوتی نظر آئے گی؟ ہاں انشاءاللہ کوئی بندہ لیڈ کرے، کیونکہ ہمارے زیادہ پراپر شہر میں تو سبھی لیڈر ہیں، کام کرنے والا پراپر ملتان میں تو سبھی لیڈر ہیں جی، جس کو مرضی آئے۔ اور میری نظر میں پھر وہی بات آ گئی کہ میری نظر میں کوئی نہیں ہے کہ ملتان میں کوئی بندہ بنے، ہر بندہ آپ کو 20 تنظیم بن گئی ہیں، انہوں نے بڑی بنانے کے لیے تنظیم بنائی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میں سلیم الرحمان نے مجھے زبردستی بلایا جی ٹی ہاؤس میں، وہ بھی چلا گیا، بیچ میں اٹھ کے آ گیا، تو اس کے بعد یہ مجھے روز فون کریں، اور بھی کیا مصیبت ہے، کیوں فون کر رہا ہے جی؟ آج فلانی شادی میں آ رہا ہوں، آج فلانی شادی میں آ رہا ہوں، آج فلانی، اور پھر میں نہ آ رہا ہوں تو بات بتا۔ اگر کسر مختصر جناب علی لاہور میں چودھری علی محمد کے بیٹے کی شادی تھی، وہاں پہ سارے حاجی صاحب وغیرہ سارے اکٹھے ہوئے، پھر وہاں سے کسی دوست نے کہا اجمل چائے ہمارے پاس بھی نہیں ہے، وہاں بیٹھے تھے بات کی، وہاں سلیم الرحمان کہتا ہے جی چودھری اکبر آپ نے میرے 5000 روپے دینے، اور میں نے کہا کس چیز کے دینے ہیں، بتا کس چیز کے دینے ہیں؟ کہتا جی میں نے آپ کو وہاں ٹی چوک پہ ہاؤس میں بلایا تھا، وہ کرسی نہیں دی تھی آپ کو، اور ہم انشاءاللہ اتنے جناب پروگرام کر رہے ہیں، کسی سے 1 روپیہ پیسہ نہیں لیا اور نہ ہی لیں گے، اور اب میں ورک کر رہا ہوں احمد پور سیال میں، انشاءاللہ میرا میو برادری پہ کوئی بھی نام انشاءاللہ، پہلے کوئی میں برادری سے اٹیچ ہی نہیں تھا، اپنے بزنس میں تھا، والدین وغیرہ تھے، اب میں اٹیچ ہوں تو انشاءاللہ مجھے بچے جانتے ہیں کہ اپنا میں کیا ہوں۔ بہتر نہیں ہے کہ ہمیں اتحاد کو اگر آگے لے کے چلنا ہے تو ہمیں اختلافات یا کسی شخص سے کوئی بھی مسائل ہیں ان کو بھول کر آگے چلا جائے؟ ہم ان سب اختلافات کو بھول کے آگے چل رہے ہیں اور چلنا چاہیے، اور حاجی افضل خان صاحب نے جتنی بھی یہاں ملتان کی تنظیمیں سب بندوں کو وہ جانتے ہیں، سب اس کے آزمائے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک ایک پہ بڑے بہتر انداز میں تبصرہ کرتے ہیں، اور تب اسے بتانے کی بات ہی نہیں ہے کون کیا ہے، کون کس چیز کا ہے، کیا سسٹم ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ اپنا ریاض شاکر صاحب جی پاکستان بھی اتحاد کے پرانے ساتھی ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا، آپ لوگ بہتر جانتے، قلعے پہ جب بھی وہ ان سے ملاقات ہوتی ہے وہ کہتا ہے جی اجمل خان نے میرے 60,000 روپے دینے قلعے کے اس میں پرچے میں، لیکن اب میں حاجی صاحب سے کہوں گا کل پرسوں بھائی صاحب اس کی تحقیق کریں جی، اس کے 60,000 دینے تو آپ بھریں، آپ اس کے بھائی ہیں، لیکن ریاض شاکر کی میٹھی میٹھی باتیں، تبلیغی جماعت والے نماز جی 1 منٹ پہلے مسجد میں جانا، تسمیہ پڑھنا، ہم بھی اس کے نزدیک جناب جہاں جاتے ہیں پروٹوکول کرنا جی، اور مجھ سے اس نے 12.5 لاکھ روپے لے لیے جی ایگریمنٹ کی، جو کاروباری سسٹم سے لیے جاتے ہیں، بڑی مشکل سے وہ 12.5 لاکھ روپے لیے، ابھی میں نے پرافٹ اس سے لینا ہے، اسٹام میرا لکھا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ میں لاہور میں ابھی جب بھی جاؤں گا، میں پچھلی دفعہ بولنا چاہ رہا تھا، مجھے دوستوں نے کہا ہے بولے، لیکن وہ کہہ رہے تھے جس کے اوپر میں نے بولنا تو وہ بات نہ کرے، میں نے کہا میں نہیں آتا، بڑی انہیں بنتیں کی، تو لیکن میں اب جاؤں گا انشاءاللہ، یہ پہلا بسم اللہ کروں گا حافظ صاحب کی اجتماعی شادیوں سے، اور وہاں پہ انشاءاللہ اس کا پورا چٹا اور پوری میو قوم کے آخر بڑے بڑے لوگ ہیں لاہور میں، پنچایتیں مکاتے ہیں،
उनको मुखातब होकर कहूँगा ये मेरा मसला है कि ये इस्लाम है, इस पर कोई मसला, क्योंकि अब रियाज शक्ल लाहौर शिफ्ट हो गई। क्या मैं बतौर में इत्तेहाद के इकट्ठे होने के बजाय ये इख्तलाफात रखने चाहिए? नहीं, देखो, लेन देन के जो मामलात हैं वो तो बिरादरी को चाहिए कि एक दूसरे के, आखिर दुनियादारी भी तो है ना जी, जो कोई मामलात हो तो बंदा मिलजुल के उसके मामलात को हल करता है, और हम तो यही कर रहे हैं। मैंने एक कर्नल साहब को, मैंने अभी तो उसकी फट्टी लगानी है, मेरे मिनते तरले करने लग गए जी। उस कर्नल साहब को मैंने वो व्हाट्सएप किया, कर्नल साहब कहता है जी ले जी, वो इधर तो लाहौर में कितने झगड़े होते हैं, कितनी लड़ाइयाँ झगड़े, हम भी वो के ठेकेदार हैं, और वो हर जो भी प्रोग्राम होता है जिस तंजीम का फ्रंट सीट पे आके बैठते हैं। ठीक है ना, उससे फकत मैं यही पूछूंगा आज यहाँ तुम क्यों आए बैठे हो यो कौम की इसमें फकत फोटो सेशन के लिए? देखो जी, एक बिरादरी को इकट्ठे करने का मकसद यही नहीं है कि म्यो करते रहो यार। आपस के कोई मामलात है किसने हल करने, आपस में ही एक दूसरे ने बिल बहुत बैठ के हल करने ना, जो मेरिट पे हो उसका मेरिट पे काम करे और आगे कौम की खिदमत करेगा। कौम इसीलिए तरक्की करेगी कि ये अगर हम एक दूसरे को इकट्ठे होके और मोहब्बत जनाब अली जता के और एक दूसरे के साथ हमदर्दी करेंगे और अपने मसाइल खुद हल करेंगे, किसी म्यो को किसी डेरे पे जाने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, अब मुल्तान डिवीज़न में जो तंजीम साजी के लिए आप किसको अहल समझते हैं कि काम कर सकता है? देखो जी, मेरी तो जो नाकस शक्ल है, मैं तो चौधरी शाहिद महमूद का नाम सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, मैं इत्तेहाद अगर हाजी अफजल साहब आते हैं यहाँ यूनिट साजी करते हैं, तो जिन इलाकों में आपने विज़िट किया है, ये दोबारा अजमल खां की तरह ये तंजीम फ़ाल हो सकती है? इंशाल्लाह जी, आप दोस्तों की मदद से इंशाल्लाह अब हाजी साहब आएंगे जी, अगर उन्होंने वादा किया हुआ जी, अगर एक हफ़्ता भी रुकना पड़ा एक हफ़्ता रुकेंगे, और जो हमने विज़िट किए ये सारे दोबारा से विज़िट होंगे। पहले तो हम ऐसे ही सलाम दुआ किए, और इंशाल्लाह जहाँ जाएंगे वहाँ जो मकसद मुकम्मल करके फिर उठे। और हाजी साहब का जो इंशाल्लाह जो प्रोग्राम है वो ये है कि मैं भी अजमल खान का तर्ज का अपना जनाब जलसा मीनार पाकिस्तान पे करूँ, जो उनका मेन मकसद जो है। और बाकी माशाल्लाह अब हमारे बियो बिरादरी के जो यंग बच्चे हैं बड़ी बड़ी पोस्टों पे, आला उस पे, ये अगर आप जाते हो एज ए बियो से तारुफ कराते हो तो वो आपकी बड़ी अपना जो है ना हेल्प करता है। बिरादरी को तंजीम के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस बिरादरी को तंजीम के हवाले से मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, खुदारा और जो पुराने अजमल खान के साथी हैं ये अब ठीक हो जाएं, और क्योंकि आपकी तो कुर्बानियाँ हैं, हमारी तो कोई कुर्बानियाँ नहीं। हाजी साहब आया, सलाम दुआ हुआ, सिस्टम बन गया, और जो है वो लोग जनाब अली दिल साफ करें कि करें, वो स्टेज पे कभी किसके स्टेज पे जाके बैठ जाते हैं, कभी किसी वो अब फोटो सेशन पे लगे हुए हैं। और बाकी मैं इंशाल्लाह म्यो कौम को मैं क्या कहूँ, म्यो कौम तो मुत्तहद है, फकत शहर में नहीं है। हालांकि चंद एक म्यो है शहर में, इतने हमारे कोई मुल्तान शहर में इतनी बिरादरी नहीं है, तो जो देहातों में निकलो, और मैं निकलता हूँ तो माशाल्लाह लोग जनाब अली फ़कत अजमल खान की वजह से ऐसे प्रोटोकॉल देते हैं जैसे कोई MNMP आया हो। जी नाज़रीन, हमारे साथ हाजी अकबर साहब मौजूद थे, और जो है कि अजमल खान साहब माशाल्लाह जी मटोटली में पहले आए थे, सुना है कि वहाँ पे 5-6 हज़ार के मजमे का जलसा हुआ था, तो मैं सुनता हूँ। और जनाब अली हम इसीलिए आप मटोटली के भी हैं और मुल्तान के भी हैं, और मटोटली को हक देना चाहिए। आई साहब से मैंने बात की थी, आई साहब ने ये कहा था अच्छा मजीद शायद मियो साहब और डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब आपस में मीटिंग कर लेंगे, जो भी सिलसिला हो जनाब अली अपना इसको लेके चलना चाहिए। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस बिरादरी के प्लेटफार्म को चार चांद लगाए। ये हाजी अकबर साहब मौजूद थे, अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे, तो हम इजाज़त चाहेंगे हाजी अकबर साहब से कि आपने बड़ा खूबसूरत अल्फाज में बिरादरी की नुमाइंदगी की। अगर इस इंटरव्यू में कोई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए हों उसके लिए हम माज़रत